الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قربانی کے ایام چل رہے ہیں، اسی مناسبت سے مختصراً کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ عبادات کا معنی ہوتا ہے بندگی اختیار کرنا، اور بندگی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ اللہ جل شانہ کے احکامات کی روشنی میں ہو، احکامات کی پیروی میں ہو۔ اس ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، کہ جس سے بندگی کا مفہوم سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک غلام خرید کر لاتے ہیں اور غلام سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس قسم کا لباس پسند ہے؟ وہ غلام یہ کہتا ہے کہ جی میں غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، میری اپنی پسند ناپسند کا کیا اعتبار ہے، آپ جیسا لباس پہنائیں گے میں پہن لوں گا۔ میں کہا اچھا تمہیں کھانا کس قسم کا پسند ہے؟ اور اس نے کہا جی میری پسند ناپسند کی کیا اوقات ہے، آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو کھلائیں گے وہ کھا لوں گا، جو پلائیں گے وہ پی لوں گا۔ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا جواب یہ سنا تو غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو اس غلام کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ اس نے ہمیں بندگی کا مفہوم سکھا دیا، کہ یہ اصل عبادت کا اور یہ اصل بندگی کا مفہوم ہے کہ جب اللہ جل شانہ کا جیسا حکم آ جائے، ہم جس بھی حالت میں ہوں ہمیں اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ عبادات کا تعلق موسم کے ساتھ نہیں ہے، عبادات سیزنل نہیں ہوتی کہ اب عبادات کا موسم آ رہا ہے تو چلو عبادات کر لیں، جب یہ عبادات کا موسم گزر جائے گا تو عبادات کرنا چھوڑ دیں۔ جیسا کہ رمضان میں ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ رمضان آیا تو عبادات شروع، رمضان ختم تو عبادات ختم۔ تو عبادات سیزنل نہیں ہوتی۔ قربانی کے دن آئے تو چلو جی عبادات شروع، قربانی کے دن ختم ہو گئے تو پھر عبادات بھی رخصت ہو گئیں۔ تو بندگی کا تعلق سیزن کے ساتھ نہیں ہے، موسم کے ساتھ نہیں ہے۔ بندگی تو 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ جل شانہ کے احکامات کے مطابق گزرے۔ محسوس نہ کیجیے گا کہ ایک جملہ میں عرض کرتا چلوں کہ ہم عبادات اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ ٹرینڈز کو فالو کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہماری ایک مجموعی کیفیت بن چکی ہے، مجموعی صورتحال بن چکی ہے کہ میں اگر قربانی کر رہا ہوں تو میں اس لیے نہیں قربانی کر رہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں کہ قربانی کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ بھائی میرا پڑوسی جانور خرید کے لے آیا تو چلو میں بھی جانور خرید کے لے آؤں، میرے علاقے والے قربانی کر رہے ہیں تو چلو ان کی دیکھا دیکھی میں بھی قربانی کر لوں۔ ایک جگہ نکاح پڑھانے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں عین نکاح کے موقع پہ انہوں نے کچھ خرافات کرنا چاہیے، جس پر میں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے نکاح کے شایع نشان نہیں ہے، نکاح تو ایک سنت عمل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم کی پیروی ہے، اگر آپ اس طرح کا معاملہ کریں گے تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو جو جواب مجھے سننے کو ملا، یقین مانے کہ میری روح کانپ گئی۔ جواب یہ تھا کہ جی ہم نے تو ٹرینڈ کو ہی فالو کرنا ہے نا، ہم نے تو ٹرینڈ کو ہی فالو کرنا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو ایک مجموعی معاشرے کی کیفیت بن چکی ہے وہ یہی بن چکی ہے کہ ہم عبادت صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ایک ٹرینڈ بن رہا ہے۔ سوشل میڈیا آپ سب بھی استعمال کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ کل ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی ویڈیو سامنے آئی، کل ہی کی ویڈیو ہے اسلام آباد کی، کہ کسی مسجد میں ایک صاحب کھڑے ہو کر اعلان یہ کر رہے ہیں کہ بھئی آج اس مسجد میں ظہر اور عصر کی نماز باجماعت نہیں ہو سکی کیونکہ کوئی نمازی نہیں آیا۔
تو آپ کی مہربانی ہے، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، تو مہربانی کر کے مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ نماز با جماعت جو ہے وہ ادا کی جا سکے۔ تو اب مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جی قربانی کا دن ختم ہو گیا یا آج کے دن ہم نے قربانی کر لی ہے تو آج باقی نمازیں ہم پر معاف ہو گئی ہیں، یا آج ہم نے عید کی نماز ادا کر لی ہے تو اب ہمیں باقی نمازیں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آج ہم نے کوئی ایک نیک عمل کر لیا ہے تو ہمیں اب باقی نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، شریعت کا تو یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج تو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ بھئی جس وقت جو حکم اللہ تعالیٰ کا آ جائے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور یہ جملہ میں اکثر آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھئی مجھے وہ عمل پسند ہو یا نہ پسند ہو، میری چاہت کے مطابق ہو یا نہ ہو، میری منشا کے موافق ہو یا نہ ہو، میری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، بہر صورت ہمیں عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اب قربانی کرنے کا اللہ نے ایک طریقہ مقرر کر لیا کہ بھئی جانور کے گردن پر چھری چلانی ہے۔ اب لاکھ لوگ اعتراضات کرتے رہیں کہ جی یہ جانور کے اوپر ظلم، بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ الحمدللہ ان کے جوابات بھی موجود ہیں۔ لاکھ کوئی ٹرینڈ قربانی کی مخالفت میں چلتا رہے، لیکن ایک مومن جو ہے وہ بہر صورت اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ابھی مجھے صبح ایک نوجوان کا میسج آیا، یہ سوشل میڈیا نے بھی نا اللہ معاف فرمائے کو ایسے کو ذہن خراب کر دیے ہوئے ہیں، ایسے شیطانی وساوس دل و دماغ کے اندر پیدا کر دیے ہیں کہ ایک اچھا بھلا مسلمان ایک لمحے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا بات آ گئی سامنے۔ تو اعتراض ایک چل رہا ہے آج کل کہ جی اگر پتھر کی دیوار شیطان ہو سکتی ہے تو پتھر کا بت بھگوان کیوں نہیں ہو سکتا؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم وہ کنکریاں مارتے ہیں نا، جمرات کے اوپر جا کر کنکریاں مارتے ہیں، وہ ایک پتھر کی دیوار ہے۔ اب وہ نوجوان بڑا پریشان، اس نے مجھے صبح صبح میسج کیا، اس نے کہا مولانا صاحب یہ ایک اعتراض آیا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے اعتراضات تبھی اذہان کے اندر پیدا ہوتے ہیں جب دین سے ہماری واقفیت نہیں ہوتی، دین سے ہماری دوری ہوتی ہے، اور بالخصوص علماء کرام سے جب ہم رابطہ نہیں رکھتے ہیں، ان سے جا کر سوال نہیں کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی میں معذرت کے ساتھ جملہ عرض کر دوں کہ ایک بلا وجہ کا خوف مولویوں کا ذہن کے اندر بٹھا دیا گیا، باتوں سے باتیں چل نکلتی ہیں، چلیں آج ایسے ہی صحیح، آج تو میرا کوئی موڈ بھی نہیں تھا بیان کرنے کا، میں نے کہا چھٹی ہے چلو ہم بھی چھٹی منا لیں، لیکن بہرحال آپ حضرات کی محبت ہے، آپ تشریف لے آئے ہیں تو باتوں سے باتیں نکلتی آ رہی ہیں، تو چلو آج اسی کو موضوع بنا لیتے ہیں اپنے جمعے کا۔ ایک جگہ میں جاب کرتا تھا، سن 98-99 کی بات ہے، ایک اسکول میں، تو وہاں پر وہ والدین آتے تھے بچوں کو داخل کرانے کے لیے، تو ایک خاتون اپنے بچے کو داخل کروانے کے لیے آئیں، تو وہ بچہ چھوٹا تھا، شرارتیں کر رہا تھا، تو اس والدہ نے بچے کو یہ کہہ کے چپ کروایا کہ اوہ قاری صاحب ڈانٹیں گے، قاری صاحب یہ کر دیں گے، قاری صاحب وہ کر دیں گے۔ اور میں نے کہا بی بی خدا کا واسطہ ہے، قاری صاحب کا اتنا ہوا کیوں بنا کے بچوں کے دل اور دماغ کے اندر؟ آپ دیکھ لیں ابھی بھی ہمارے معاشرے کی یہی کیفیت ہے۔ میں وہ درندے قاری صاحبان کی باتیں نہیں کر رہا، وہ جو درندہ صفت لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، ہر طبقے میں اچھے اور برے، پڑھے لکھے، جاہل، ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ یہ مولوی بیچارہ ایسا مظلوم طبقہ ہے کہ اگر کوئی ایک داڑھی ٹوپی والا کوئی غلط حرکت کرے گا نا، اس کی چھاپ ہم نے سارے مولویوں پہ لگا دینی ہے۔ تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا، میں نے کہا اللہ کی بندی، آپ اس چہرے کا، یہ داڑھی کا، ٹوپی کا ایک غلط تاثر بچے کے ذہن کے اندر کیوں بٹھا رہے ہیں کہ جی جو اب اس کے ذہن کے اندر 3.5-4 سال کے بچے کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جو بھی داڑھی اور ٹوپی والا ہوگا نا وہ ڈنڈے سوٹے لے کے میرے پیچھے پڑ جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس بچے نے مجھ سے یہ سوال آج صبح مجھے واٹس ایپ پہ اس نے بھیجا، تو میں نے اسے پھر یہی عرض کیا، میں نے کہا بیٹا پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ جتنی دین سے دوری ہوگی، جتنی علماء کے طبقے سے دوری ہوگی، اس قسم کے سوالات اور وساوس جو ہیں وہ جنم لیتے رہیں گے۔ آپ نہیں پوچھیں گے تو آپ ڈی ٹریک ہو جائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے پوچھنا، ہماری ذمہ داری ہے جواب دینا۔ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ ایک بات تو میں نے اسے یہ سمجھائی۔ دوسری بات میں نے اسے یہ سمجھائی کہ بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جو ہم جا کر وہاں پر کنکریاں مار رہے ہیں شیطان کو، وہ ایک علامت ہے، شیطان وہاں پر موجود نہیں ہے، سمجھیں اس بات کو۔
وہ جو 3 جمرات ہیں، آپ حضرات ماشاءاللہ گئے ہیں وہاں پر، آپ نے زیارات بھی کی ہیں، وہ جو 3 جمرات ہیں وہ 3 شیطان نہیں ہیں، وہ ایک علامت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو ان 3 موقعوں پر شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت میں شیطان کو کنکریاں ماری تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے ایک علامت مقرر کر دی کہ بھئی قیامت تک آنے والا جو بھی مسلمان ہوگا وہ علامتی طور پر یہاں پر شیطان کو کنکری مارے گا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو کنکری ہم اٹھا کر پھینک رہے ہیں وہ شیطان کو لگ رہی ہے؟ نہیں، وہ شیطان کو نہیں لگ رہی، نہ ہی شیطان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ شیطان کو تکلیف ہو رہی ہے تو کس عمل سے تکلیف ہو رہی ہے کہ ایک نبی کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں وسیم اکرم صاحب اور وقار یونس صاحب، وہ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں تو وہ اپنے بولنگ کرنے والے سٹائل میں کنکریاں مار رہے ہیں۔ اب لو جی وہ فتویٰ بازوں کی ٹیم اکٹھی ہو گئی کہ جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، بٹ ٹھیک ہے، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میں آج ہی میرے ذہن کے اندر میں 3 4 5 دن سے شش و پنج میں مبتلا تھا کہ یار یہ کیا ہے، اس کا کیا، تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ بھائی اظہار تو وہ شیطان سے نفرت کا ہی کر رہے ہیں نا، چاہے وہ اپنے بولنگ کے سٹائل میں کر رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چلو لیکن اگر کر لیا تو بھائی اس پہ فتوے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا انہوں نے کو شریعت کے خلاف کام کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کنکری پھینکنے کا حکم دیا، یہ تو نہیں حکم دیا کہ کس طریقے سے پھینکنی ہے۔ ہاں اس کا ایک مسنون طریقہ ہے، اگر اس پہ عمل کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی نے اپنے انداز میں وہ شیطان پر کنکری پھینک دی ہے تو بھائی پھینک تو وہ شیطان پر ہی رہا ہے نا کنکری، کسی ABCDEF پر تو نہیں اس نے کنکری پھینکی۔ تو اس لیے ہر بات پر جو ہے وہ تانا زنی اختیار کرنا اور ہر بات پر دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، یہ عجیب ہی ہمارے معاشرے کا ایک جو ہے نا جی وہ ذہن بن چکا ہوا ہے کہ بس ہم موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں فلاں بندے کے متعلق بات کرنے کا نا کوئی چھوٹا سا موقع مل جائے، بس وہ موقع مل جائے تو پھر ہم اس کے اوپر بات کریں۔ تو پتہ نہیں میں بات کہاں سے میں نے چلائی تھی، میں کہاں لے گیا۔ میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت ہم عبادات اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ہم عبادات اس لیے کر رہے ہیں کہ جی فلاں چونکہ یہ کر رہا ہے اس لیے میں بھی یہ عمل کر لوں، فلاں کو میں نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا اس لیے میں بھی یہ عمل کر لوں، فلاں مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا ہے چلو یار ہو جانا ہے تو ایسی بھی چلے جانے ہیں جی، فلاں جو ہے وہ قربانی کر رہا ہے چلو یار وہ بھائی ادھر سے آ جائیں، ادھر سے ادھر سے آ جائیں، وہ کھلا ہوا ہے دروازہ، فلاں یہ کام کر رہا ہے تو میں بھی یہ کام کر لوں۔ تو اصل جو بات سمجھنے کی ہے، جس موضوع پر میں نے آج آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنی تھی، وہ بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف ایام ہمیں دیے ہیں کہ بھئی ان ایام میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ رمضان آیا، ہمیں حکم دیا گیا کہ بھئی صبح سے لے کر شام تک آپ نے بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور شام کو آ کے آپ نے رات کو آ کے پھر آپ نے تراویح کی نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے، اور رات آپ سو کر گزاریں، صبح اٹھ کے پھر دوبارہ تہجد میں اٹھیں، کچھ اللہ پاک کی عبادت کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، سحری کریں، روزہ رکھیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ بیٹا اٹھو یار ذرا یہ دروازہ کھول دو، میں ہر جمعے مجھے کہنا پڑتا ہے لیکن نہ پھر وہی اب نمازی بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کھول دو ادھر سے، یہ والا زور لگاؤ ذرا۔ وہ پتہ نہیں کیا ڈر ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ اے سیوں کی کولنگ ہی باہر نکل جانی ہے، اتنے سے دروازہ کھولنے سے کیا کولنگ باہر نکلے گی۔ چلو، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام ہمیں دیے ہیں، وہ ایام ہمیں اس لیے نہیں دیے ہوتے کہ ہم نے صرف ان ایام میں عبادت کرنی ہے اور باقی ایام کو بھول جانا ہے، بلکہ وہ ایام اللہ نے ہمیں اس لیے دیے ہوتے ہیں کہ ہم نے باقی ایام میں بھی عبادت کرنی ہے، ان ایام میں ہم نے زیادہ عبادت کرنی ہے، رمضان میں ہم نے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ عید کا دن اللہ نے اس لیے نہیں دیا ہوتا کہ بس اب رمضان کے اوپر تالا لگ گیا، اب نمازوں کے اوپر بھی تالا لگ گیا، اب صدقہ و خیرات کے اوپر بھی تالا لگ گیا، اب سال بعد رمضان آئے گا تو یہ تالا کھلے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جس طرح تم نے رمضان گزارا اس طرح تم نے باقی سال بھی گزارنا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو قربانی کے 3 دن ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف جانور کے گردن پر چھری چلانا نہیں ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے قربانی پیش کرنا۔ دیکھیں اب سمجھیں اس بات کو، جانور کوئی سستا تو نہیں ہے،
بھائی کم از کم بھی اگر کوئی جانور خریدتے ہیں تو 65-70 ہزار روپے کا تو بکرا آتا ہی آتا ہے نا. چلو بکرا نہیں بھی خریدتے تو حصہ ڈال لیتے ہیں تو وہ بھی کم از کم 35-40 ہزار روپے کا حصہ تو ڈلتا ہے. اور دیکھیں ایسے مواقع پر شیطان ہمیں کچوکے لگاتا ہے کہ یار یہ 40,000 روپے کیوں خرچ کر رہے ہو, کہیں اور خرچ کر دو. یہ 65-70 ہزار روپے کا بکرا خریدنے کی کیا ضرورت ہے, یہ پیسے کہیں اور خرچ کر دو. شیطان کچوکے لگاتا ہے. اب یہیں پر ہماری شیطان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اور ہمیں اس کو نیچا دکھا کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ 35-40 ہزار روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو جو جذبہ, ایک تو جانور پر چھری چلائی وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جو دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا نا قربانی پیش کرنے کا, اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ جذبہ صرف ان 3 دنوں کے لیے ہے یا اس جذبے کو باقی بھی رکھنا ہے. عید کے موقع پہ میں نے جب بیان کیا اور اپنی بات اس موضوع پر مکمل کی تھی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری کھالیں اور تمہارے جانوروں کا گوشت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم تک اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے. تو یہ جو ان 3 دنوں میں نے تقوی اختیار کرنے کی کوشش کی ہے, آیا باقی پورا سال بھی میں یہ تقوی اختیار کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا؟ یہ تقوی کا تسلسل پورا سال جاری رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ یہ جذبہ خیر سگالی, غرباء اور فقراء کی مدد کرنا, بھائی آپ نے گوشت خود بھی کھایا, اکثر لوگ گوشت کا حصہ تقسیم کر دیتے ہیں. تو یہ جذبہ باقی پورا سال بھی میرے اندر باقی رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ اصل سوال یہ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نیکی کرتے نہیں ہیں, سوال یہ ہے کہ جو نیکی کے ثمرات ہم تک پہنچتے ہیں ہم اس کو سنبھال نہیں پاتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے. تو بہرحال جس موضوع کے حوالے سے میں آپ کے سامنے آج بات کرنا چاہ رہا تھا وہ اسی متعلق ہے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اہل ایمان کی ایک خاص صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ وہ خاص صفت کیا ہے؟ بھئی وہ خاص صفت یہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ یہ اپنی قربانی پیش کر دیتے ہیں, وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, چاہے خود تنگی کی حالت میں کیوں نہ ہو, ایثار کر دیتے ہیں. ایثار کا لفظ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں. ایثار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال دینا اور کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دینا. یہ شریعت کی نظر میں, شریعت کی اصطلاح میں یہ ایثار ہے. چند مختصر سی مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلی مثال انصار مدینہ کی مثال ہے. ماشاءاللہ آپ سارے کے سارے اہل علم حضرات ہیں, مجھ سے کہیں زیادہ آپ حضرات کا مطالعہ ہے, آپ نے سیرت بھی پڑھی ہوگی, آپ نے تاریخی کتابوں کی بھی ورق گردانی کہیں نہ کہیں ضرور کی ہوگی. مجھ سے بہتر آپ یہ حضرات سمجھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں کہ جو انصار مدینہ تھے, مدینہ کے جو انصار تھے, جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو وہ چند نہیں تھے, وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تھے. اب وہاں پر ان کو آباد کاری ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, اور انصار مدینہ نے قربانی پیش کر کے یہ اس مسئلے کو چٹکیوں میں حل کر دیا. اب قربانی کس انداز میں پیش کی, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, میں مختصر سے 1-2 جملے عرض کر کے پھر بات کو آگے لے کے چاہتا ہوں. اب قربانی کس طرح پیش کر رہے ہیں؟ قربانی اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ بھائی میرا کاروبار ہے, آپ میرے ساتھ میرے کاروبار میں آ کر شریک ہو جائیں. میرا گھر ہے, آدھا گھر کا حصہ آپ لے لیں, آدھے گھر کے حصے میں لے لیں. بھائی تاریخ میں کبھی ایسا سنا یا پڑھا ہے؟ آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ دو سگے بھائی ایک ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہیں. کہتا جی میرا حصہ مجھے دو, میرا حصہ مجھے دو. ادھر سے بہن بھی اٹھ کے آ جاتی ہے, میرا حصہ مجھے دو. لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. وہاں کوئی رشتہ داری نہیں ہے, کوئی شریک بازی وہاں پر نہیں ہے, کوئی قرابت داری آپس میں نہیں ہے, کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے, کوئی سسرالی رشتہ نہیں ہے, کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے, کوئی برادری کا رشتہ نہیں ہے. مہاجر کہاں, انصار کہاں. لیکن انصار قربانی پیش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ آئیں ہمارے ساتھ اپنے کاروبار میں شریک ہو جائیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہاں تک کہ انہوں نے یہ تک کہا کہ بھائی کسی کے پاس اگر 2 بیویاں تھیں, اس سے کہا جی میں اپنی 1 بیوی چھوڑ دیتا ہوں, 1 بیوی رکھ لیتا ہوں, اس سے آپ نکاح کر لیں. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا نہیں, لیکن انہوں نے تو اپنی قربانی پیش کی نا, انہوں نے تو اپنا مدعا پیش کیا. انصار نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ ہم ان لوگوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر لیتے ہیں.
اور یہ مشورہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مہاجرین سے مشورہ کیا کہ بھائی انصار یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیا جائے۔ تو اب ظاہری بات ہے مہاجرین بھی خوددار قسم کے لوگ تھے، عرب بڑے خوددار ہوتے ہیں، اور نے کہا جی یہ صورت تو ہمیں کسی طور پہ قابل قبول نہیں، وہ پہلے ہی ہمارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ پہلے ہی ہماری اتنی مہمان نوازی کر رہے ہیں، اتنی خاطرداری کر رہے ہیں، اب ہم ان کے کاروبار میں بھی حصہ دار بن جائیں، یہ ممکن نہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی اچھا پھر اس کی آسان صورت یہ ہے کہ تم ان کے ہاں محنت مزدوری کرو، جو اس سے پروفٹ حاصل ہوگا وہ آپس میں تقسیم کر لیا کرنا۔ مہاجرین اور انصار اس کلیے کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو گئے، اور چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا۔ اچھا اب جذبے کی بات چل رہی ہے نا کہ جذبہ تسلسل تقوی کا برقرار کیسے رہتا ہے۔ اب جب مہاجرین صحابہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ کاروبار میں بھی شریک کر لیا، رہنے کو بھی جگہ دے دی، ہم پر پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، تو ان کی نیکیاں اور ان کا ثواب تو ہم سے بڑھ جائے گا۔ اب وہ پھر مہاجرین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ لوگ تو پھر ثواب میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ہم پھر پیچھے رہ جائیں گے، اب ہم اپنا ثواب کس طرح بڑھائیں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بڑا آسان سا کلیہ ہے، ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہو اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اور یہ حدیث میں ایک اور حدیث میں بھی یہ مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی خیر خواہی کر لیتا ہے، کوئی آپ کو کسی بھی حوالے سے فائدہ پہنچا دیتا ہے، لیکن آپ کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ آپ اس کا ریٹرن کر سکیں، آپ اس کا بدلہ چکا سکیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی تلقین فرمائی کہ بھائی پھر اس کے لیے دعا کرو، اسے کہا کرو جزاک اللہ خیرا، کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے آپ کو بدلہ دینا، میں مسکین آدمی ہوں، میں آپ کو آپ کی شان کے مطابق بدلہ نہیں دے سکتا، ہاں میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا ضرور کر سکتا ہوں کہ جو خیر خواہی آپ نے میرے ساتھ کی ہے اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہو، اللہ پاک نے چاہا تو تمہارا ثواب بھی ان کے ثواب کے برابر ہو جائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، یہ میں اس کا مفہوم اور اس کی تشریح آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک بات اور ہمیں سمجھنے کی ہے، وہ کیا؟ شریعت کا مزاج سمجھنے کی کوئی ضرورت ہے ہمیں۔ دیکھیں شریعت کا مزاج حقوق کی ادائیگی کا ہے، حقوق کے مطالبے کا نہیں ہے۔ ذرا سمجھیے گا میری اس بات کو کہ شریعت کا مزاج جو میرے ذمے حقوق ہیں نا ان کو ادا کرنے کا ہے، حقوق کے مطالبے کا شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ ہاں قانون شریعت میں وہ جائز ہے، بھائی میرا کوئی حق ہے، میں اگر مطالبہ کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، وہ جائز ہے، لیکن شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حقوق کی ڈیمانڈ ہوگی نا تو وہاں پر تفریق ہوگی، تقسیم ہوگی۔ اب آپ غور کیجئے گا ذرا اس بات پر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی دو جماعتیں، ایک مہاجرین ہیں ایک انصار ہیں۔ مہاجرین نے اپنی کوئی علیحدہ انجمن، کوئی علیحدہ تنظیم نہیں بنائی کہ انجمن تحفظ مہاجرین مکہ، اس طرح کی کوئی تنظیم نہیں بنائی۔ انصار نے بھی اس طرح کی کوئی تنظیم نہیں بنائی کہ انجمن تحفظ انصار مدینہ، اس طرح کی کوئی تنظیم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر حقوق کی ڈیمانڈ نہیں ہے، حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، ذمہ داریاں نبھائی جا رہی ہیں۔ جب حقوق کے مطالبے ہوں گے وہاں پر معاشرہ تقسیم در تقسیم ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہم بڑی کھلی آنکھ سے ان چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ صرف بنیادی موٹی موٹی تقاسیم میں منقسم نہیں ہے، بلکہ بے شمار سینکڑوں قسم کی تقسیموں میں ہم بھائی مسلکی اور مذہبی تقسیم تو ایک طرف چھوڑ دیں، قومی تعصب، لسانی تعصب، زبان کی تقسیم، قوم کی بنیاد پر تقسیم، علاقے کی بنیاد پر تقسیم، شہر کی بنیاد پر تقسیم، زبان کی بنیاد پر تقسیم، وہ پنجابی بولنے والا ہے یہ اردو بولنے والا ہے علیحدہ علیحدہ ہو گئے، وہ پشتو بولنے والا ہے یہ سندھی بولنے والا ہے علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اس کا تعلق فلاں برادری سے ہے، میرا تعلق فلاں برادری سے ہے، لہٰذا علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ تو جتنا ہم حقوق کے مطالبے کی طرف جائیں گے اتنا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہوتا چلا جائے گا۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو ذمہ داریاں ہم نے تمہارے سپرد کر دی ہیں نا بس ان ذمہ داریوں کو ادا کرو۔
ذمہ داریوں کو ادا کرو گے تو تمہیں کسی سے اپنے حق کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بھائی میں اگر باپ ہوں، میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، اپنے گھر والوں کی ساری ضروریات جو مجھ پر شرعی ذمہ داری ہیں وہ میں پوری کر رہا ہوں، تو کل کلاں کو مجھے اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی اولاد میں وہ احساس ذمہ داری منتقل کر دیا ہوا ہے کہ بھئی جس طرح میں آپ کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں، کل کلاں کو یہی ذمہ داریاں آپ پر پڑنے والی ہیں۔ آپ نے باپ بننا ہے، آپ نے ماں بننا ہے، آپ نے بہن بننا ہے، آپ بیٹی کی کیفیت میں اس وقت موجود ہیں، تو جو ذمہ داریاں میری ہیں وہی کل کو ذمہ داریاں آپ کی بھی ہونے والی ہیں۔ تو آپ جب اپنی ذمہ داریاں ان تک منتقل کر دیں گے تو کل کو آپ کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث اور سماعت فرما لیجئے، پھر بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ حضرات نے ان کا نام کئی مرتبہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ہمیں پتہ چل جائے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بھئی سب سے افضل عمل تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات پر کامل ایمان ہو۔ کامل ایمان کا کیا مطلب؟ کہ میرا حاجت روا، مشکل کشا، میرا سب کچھ میرا اللہ ہے۔ مجھے ایک اللہ والے نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا، یقین مانے وہ ادھر دل میں نا وہ جملہ پیوست ہو گیا اور یاد آ جاتا ہے مجھے ایسے موقع پہ۔ وہ کس طرح کہتے ہیں اس طرح اللہ سے دعا مانگا کو کہ اے اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اے اللہ آپ ہی سب کچھ ہیں اور آپ کا ہی سب کچھ ہے۔ بس اپنی تذلل کا، عاجزی کا اظہار اللہ کے سامنے کرو کہ بھئی اللہ میں کچھ نہیں ہوں، نہ میرا کچھ ہے اس دنیا کے اندر، سب کچھ آپ ہیں اور سب کچھ آپ کا ہی ہے۔ فرمایا کہ الایمان باللہ، سب سے پہلے تو ایمان ہے، وجہاد فی سبیلہ، دوسرے نمبر پر پھر جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ پھر کسی اور صحابی نے آ کر ایک اور سوال کر دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہترین غلام کون سا ہے جس کو میں آزاد کروں؟ بھائی اس موضوع پر میں پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ غلام سے مراد وہ غلام جو اس زمانے میں ہوتے تھے، جو کافروں سے جہاد ہوا اور ان کے جو قیدی آئے وہ جو مجاہدین میں مال غنیمت کے طور پر تقسیم ہو گئے، وہ غلام۔ یہ ہمارے آج کل کے جو گھریلو ملازم ہیں یہ غلام بولے بھائی نہیں ہے، یہ وہ آپ کے پیڈ سرونٹ ہیں، آپ کا کام کرتے ہیں، آپ ایک مہینے بعد انہیں تنخواہ دیتے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ، اس سے زیادہ ان کی آپ کے لیے کوئی اور سروسز نہیں ہے، کوئی اس سے زیادہ ان کی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ہمارے ہاں ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھا جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ اس وقت میرا گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا جی کون سا غلام آزاد کرنا سب سے افضل ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی جو طاقتور بھی ہو، نفیس بھی ہو اور زیادہ قیمتی بھی ہو۔ اس زمانوں میں غلاموں کی بھی کیٹیگریز ہوتی تھیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا یا رسول اللہ میں تو خود اتنا غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے غلام رکھوں جو میں غلام آزاد کروں؟ تو کوئی آسان سا فارمولہ بتائیں جس پر میں بھی عمل کر سکتا ہوں۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اس سے آسان فارمولہ یہ ہے کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہو جس کی بیچارے کی حالت خراب ہو، جو خود کوئی کام بھی نہ کر سکتا ہو، نہ اس کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ وہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ہنر ہو کہ وہ اپنا ذریعہ معاش کما سکے، تو پھر کسی ایسے آدمی کے ساتھ تعاون کر دیا کرو، ایسے آدمی کی مدد کر دیا کرو۔ اگر یا رسول اللہ سب سے کمزور تو میں ہی ہوں اس وقت، میرے پاس نہ کوئی ہنر ہے نہ میرے پاس کوئی سرمایہ ہے جو میں کاروبار کر سکوں، تو یا رسول اللہ کوئی اور آسان۔ بھائی یہ میں حدیث کی تشریح اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، بیانی حدیث کے الفاظ نہیں بیان کر رہا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو پھر آخر میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا نا، اس جملے کے لیے میں نے یہ پوری حدیث سنائی ہے۔ اگر آپ حضرات میری طرف توجہ رکھیں گے تو میرے لیے بات کرنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ آخری جملہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر تم ان سارے کاموں میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کم از کم اتنا کر لو کہ تمہاری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بیٹا محسوس نہ کیجئے گا،
دیکھیں یہ کسی کی تصویر بغیر اجازت کے بنانا جو ہے نا یہ قانوناً بھی ٹھیک نہیں ہے اور اخلاقاً بھی ٹھیک نہیں ہے. اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے پوری، آپ کو چاہیے میں پورا کا پورا بیان آپ کو دے دوں گا، لیکن میری اجازت کے بغیر میری تصویر نہ آپ لیں، اس آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، محسوس نہ کیجیے گا، برا نہ منائیے گا اس بات کو. تو بہرحال کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ بھائی سب سے کم تر درجہ کیا ہے کہ بھائی تمہاری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے شر سے لوگوں کو بچا لو. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بھائی کامل درجے کا مسلمان وہ مسلمان ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں. جو پہلی مرتبہ اپنے بچپن میں یہ حدیث پڑھی نا نہیں سمجھ میں آئی، وقت گزرتا گیا نہیں سمجھ میں آئی، اب جب حالات سر پر پڑے تو اب آ کر یہ حدیث سمجھ میں آئی کہ بھئی زبان کا شر کیا ہے. کسی کی غیبت کرنا یہ زبان کا شر ہے، کسی کی چغلی کرنا یہ زبان کا شر ہے، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا یہ زبان کا شر ہے، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان میں جھگڑا کروا دینا یہ زبان کا شر ہے، کسی کو دھوکہ دے دینا یہ زبان کا شر ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کر لینا یہ زبان کا شر ہے، کسی کے جائیداد پر قبضہ کر لینا اس کے سارے لوازمات اس میں زبان کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ بھائی کامل درجے کا مسلمان وہ مسلمان ہوتا ہے کہ جس کی زبان کے شر اور جس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں. مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے قربانی کرنے کے بعد کہ وہ جو جذبہ ایثار ہے، وہ جو تقوی کا تسلسل ہے، وہ جو فقراء اور غرباء کی خبر گیری ہے، آیا اس قربانی کا عمل کر لینے کے بعد یہ عمل میرے اندر آیا ہے کہ نہیں آیا. یاد رکھیے گا کہ ایک جملہ بڑا قیمتی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یاد رکھیے گا کہ عبادات جو ہے نا اس سے زندگی بدل جاتی ہے. اگر میری عبادات میری زندگی پر کسی بھی درجے میں اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں تو مجھے پھر اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے اعمال کو ٹٹولنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ کہیں بارگاہ الہی میں میرے اعمال مردود تو نہیں کیے جا رہے، کہیں ان اعمال کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں تو نہیں پھینکا جا رہا. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ جن کی نمازیں پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جائیں گی. بہت نماز پڑھتے ہوں گے، نمازی ہوں گے، لیکن نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے. نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے. نماز میں بھی اپنی منمانی ہے. وہ کل ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ باہر کے ملکوں میں نا جی دین بڑا آسان ہے، پاکستان میں دین بڑا مشکل ہے. اچھا بھائی دین کیا آسان ہے؟ کہتے جی میں فلاں جگہ پر عید کی نماز پڑھنے گیا، وہاں عید کی نماز ہو چکی تھی، اے ویکھو اے دو پیو تے پتر جیڑا کھلو کے اپنے کلی عید دی نماز کرا رہے ہیں، اے کتنا آسان دین ہے گئے. تو میں نے وہاں پر پھر اس کا جواب یہ لکھا، میں کہا بھائی یہ دین میں آسانی نہیں ہے، یہ دین میں منمانی ہے. دو آدمیوں کی عید کی نماز ہوتی نہیں ہے. عید کی نماز تو تبھی ہوگی جب بڑا اجتماع ہوگا، اجتماع نہیں ہوگا تو عید کی نماز نہیں ہوگی. تو بہرحال ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ بھائی یہ جو قربانی ہم نے کی ہے، یہ جو ایام ہم گزار رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا اور ٹٹولنا یہ ہے کہ بھائی یہ عبادات کر لینے کے بعد آیا ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے یا نہیں رونما ہوئی ہے. اگر تو زندگیوں میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادات صحیح جگہ پر جا رہی ہیں، اور اگر زندگیوں میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تو پھر ہمیں اپنی عبادات کو ٹٹولنا ہوگا. ایک آخری حدیث سناتا ہوں پھر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کے ایثار کے حوالے سے بات چل رہی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے گھر کسی نے بکرے کی سری تحفے کے طور پر بھیجی. کیا بھیجی بھائی؟ بکرے کی. ہمارے ہاں کوئی کسی کو بکرے کی سری تحفے میں بھیج دینا تو پہلا تاثر کیا جائے گا؟ کچھ جادو ہے، اس نے نا کچھ پڑھ کے بھیجا ہے. بھائی وہ صحابہ تھے، حضور کے براہ راست تربیت یافتہ تھے، ان کے اذہان اس قسم کے توہم پرستی سے بالکل کیا تھے بھائی؟ پاک تھے. بدگمانیوں اور توہم پرستی سے بالکل پاک تھے. بھائی ہمارے گھر اگر کوئی میٹھا آ جائے نا، میٹھا کوئی بھجوا دے، ہمارے گھر سے مراد میرا گھر نہیں بھائی، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، ہمارے گھر اگر کوئی میٹھا بھجوا دے نا تو ہم ڈر کے مارے وہ میٹھا نہیں کھاتے کہ اس نے کوئی دم درود کر کے نا ہمارے اوپر
کوئی جادو ٹونا کر کے نہ بھیج دیا ہو. یہ بدگمانی ہے. آپ 24 گھنٹے گناہ کے اندر ہیں. اگر آپ کسی بدگمانی میں مبتلا ہو گئے کہ جی اسے کسی نے جادو تو نہیں کروا دیا, تو یہ آپ بدگمانی کا گناہ کر رہے ہیں, اور جب تک یہ بدگمانی دور نہیں ہوگی وہ بدگمانی کا گناہ لکھا جاتا رہے گا. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ کسی نے ایک سری ایک صحابی کے گھر بھجوا دی. اچھا, اب وہ صحابی اس سری کو دیکھنے کہہ رہے ہیں نہیں یار, میرا جو پڑوسی ہے نا, میرا بھائی, وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. انہوں نے ان کے گھر بھجوا دی. ان کے گھر جب سری پہنچی, انہوں نے کہا نہیں, میرا دوسرا بھائی جو میرا پڑوسی ہے وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. انہوں نے ان کو بھجوا دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ گھوم پھر کر 7 گھروں سے گھوم پھر کر پھر اس پہلے والے صحابی کے گھر آ گئی. یہ ہیں ہمارے رول ماڈلز, یہ ہیں ہمارے اسوہ حسنہ. اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.